روزے دار بھائیوں، شب بیداروں، ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے والوں، آئیے ان رحمتوں بھری ساعات میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں غور و فکر کریں جو سورہ ابراہیم میں مذکور ہے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، آمین، یعنی اے میرے رب اس شہر کو پرامن بنا دیجیے، آمین ثم آمین۔ یہ ایسی مبارک دعا ہے جسے خلیل رحمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا، اور رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قرآن مجید کے 2 مقامات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، پھر اتنی اہم دعا کے بارے میں ہم غور و فکر کیوں نہ کریں، جبکہ حالیہ واقعات کے پیش نظر ہم سب نے امن و امان کی نعمتوں کو بخوبی جانا ہے اور اس کی حقیقی قدر کو اپنے دلوں میں محسوس کیا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے ملک متحدہ عرب امارات، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس کو ایسے غداروں کی طرف سے بزدلانہ اور کھلے دہشت گردانہ حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول صادق آتا ہے، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، یعنی یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے، اور یہی ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں، جنہوں نے ماہ رمضان میں پرامن شہریوں والرکع السجود اور رب تعالیٰ کے حضور رکوع اور سجود کرنے والوں کو نشانہ بنایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عہد و میثاق کی دھجیاں اڑانے والے ہیں، ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یعنی وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو پڑوسی کے حقوق کا کوئی خیال کیا اور نہ ہی ماہ رمضان کے تقدس کا کچھ لحاظ۔ آخر یہ کون سا دین ہے؟ آخر یہ کون سا دین ہے جو پرامن لوگوں پر جارحیت کی اجازت دیتا ہے؟ کون سا مذہب ہے جو بے گناہوں کا خون بہانے کا جواز فراہم کرتا ہے؟ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ یہ کون سی اخلاقیات ہیں جو امن پسندوں پر سفاکانہ حملوں کی راہ دکھاتی ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی تعلیمات دیتا ہے؟ کیا مسلمان کی یہ شان نہیں ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں بیان فرمائی؟ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ
محفوظ ہیں۔ اے فرزنداری امارات، اے مقیمات ارض، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، یقیناً ہم سب اور آپ سب کے لیے خوشی اور فخر کا مقام ہے کہ آپ کا یہ وطن قوت، عزت اور سربلندی کا وطن ہے۔ آپ کا یہ وطن ایک بلند و بالا پہاڑ اور ایک مضبوط چٹان کی طرح ہے جسے بحران و آفات مزید مضبوط کرتی ہیں۔ چیلنجز اس کے اندر فولادی قوت پیدا کرتی ہیں، مشکلات اور سختیاں اسے مزید متحد اور یکجان کر دیتی ہیں۔ کل بنیان یشد بعضہ بعضا، یعنی اس عمارت کی طرح جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اہل عمارات کا اپنے رب پر ایمان، اپنی قیادت پر بھروسہ اور صدر عمارات سے والہانہ محبت کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول صادق آتا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ یعنی وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا یہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی گزن نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری بصیرت مند قیادت نے بھرپور حکمت و دانائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی۔ اسی طرح اماراتی قوم اور ارض امارات پر بسنے والے تمام معزز شہریوں نے بھرپور ذمہ داری اور شعور کا مظاہرہ کیا، وطن سے سچی محبت اور وفاداری کے پرخلوص جذبات کا اظہار کیا۔ ہمارے بہادر فوجی جوانوں نے انتہائی پیشہ ورانہ اعلیٰ دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنی بھرپور تیاری، تیزی و پھرتی اور مہارتوں کو بروئے کار لائے اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے جو وطن کی تاریخ میں لازوال داستان شجاعت و بصارت کے طور پر ثبت ہو گئے، جن کی کارکردگی ملک و ملت سے وفا اور قربانی و جانثاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ تو ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں بشارت ہے، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، یعنی اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کا پہرا حجر اسود کے پاس شب قدر کے قیام سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نمازی بھائیوں، ذکر الہی میں مشغول رہیں، صبح و شام رب رحمان کی تسبیح بیان کرتے رہیں، تلاوت قرآن کو حرز جاں بنائیں، آپ کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، آپ کے نفوس راحت و سکون سے سرشار ہوں گے۔ اسی طرح رب کریم کی ان گنت نعمتوں کو یاد کریں، ان پر خالق کائنات کا
شکر بجا لائیں، امن و امان کی دولت اور کشادگی رزق پر اس کی حمد بیان کریں، اپنی بیدار مغزی و شعور سے ان نعمتوں کے دوام و تسلسل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ چنانچہ خبریں اور معلومات صرف معتمد سرکاری ذرائع ابلاغ ہی سے حاصل کریں، یعنی جو لوگ خبریں پھیلاتے ہیں ان سے بچیں۔ کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کریں، اور خبردار شکوک و شبہات پھیلانے والوں اور افواہوں کا بازار گرم کرنے والوں سے بچیں۔ ان کی بے بنیاد باتوں پر کان نہ دھریں، ان کی جھوٹی باتوں کی نشر و اشاعت نہ کریں، بلکہ سرکاری سطح پر جاری کردہ ہدایات و تعلیمات کی پابندی کریں، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ پرسکون وقت گزاریں، جس سے گھر میں مثبت خیالات اور اچھی امیدیں وابستہ ہوں، اور اپنے روزمرہ کے معمولات مکمل سکون و اعتماد کے ساتھ انجام دیں۔ متحدہ عرب امارات بالکل محفوظ، ماشاءاللہ محفوظ شہر ہے، محفوظ امارات ہے۔ میرے بھائیوں، امارات کو آپ سب پر فخر ہے۔ یہ سرزمین عطا و کرم والی زمین ہے۔ نجیب و شریف لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس سے نفرت ذلیل اور رذیل لوگوں کا کام ہے۔ لہٰذا اس وطن کے فضل و احسانات کو یاد رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اس کی خیرات و عطاؤں کا سلسلہ یوں ہی قائم و دائم رہے، اور اس میں امن و امان کی فضا سدا برقرار رہے۔ یہ کہتے ہوئے حسنتک بسم اللہ یا وطن، اے وطن تجھے اللہ کے نام کے حصار میں دیتا ہوں، اس کی نگہبانی تجھ پر قائم و دائم رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ روزے دار بھائیوں، جمعے کے اس مبارک دن میں ایک گھڑی ضرور ایسی آتی ہے کہ بندہ مومن اس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی خیر مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے، اور پھر روزے دار کی بھی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جسے شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد کے اوقات بھی ایسے ہیں کہ جن میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سحری کے وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ندا لگائی جاتی ہے، فَيَقُولُ هَلْ مِن سَائِلٍ فَأُعْطِيَ، یعنی تو وہ ارشاد فرماتا ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے عطا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ان مبارک اوقات کو غنیمت جانیے، اور مالک ارض و سما کے حضور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اسی کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ یا اللہ، اے کون و مکان کے مالک، اے ہمیں پیدا کرنے والے عظیم خالق، ہم روزے کی حالت میں ہیں، تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کر رہے ہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر آئے ہیں۔ اے دعائیں سننے والے اللہ،
امارات کی حفاظت فرما، اس کی قیادت اور عوام کی حفاظت فرما، سرزمین امارات میں مقیم سب لوگوں کو حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ اس وطن کے سمندروں کی بھی حفاظت فرما، اس کی خشکیوں کی بھی حفاظت فرما، اسے امن کا گہوارہ بنا، اس کی زمین و آسمان کی نگہبانی فرما، اس کے امن و استحکام کو دوام نصیب فرما، اور اپنی اس نگاہ پاک سے اس کی حفاظت فرما جو کبھی نہیں سوتی، اپنی اس قوت سے اس کی حمایت و نصرت فرما جو کبھی مغلوب نہیں ہوتی، اور اسے اپنی ناقابل تسخیر قوت و طاقت کی ڈھال عطا فرما۔ اے دعائیں قبول کرنے والے، اے صدائیں سننے والے، یا اللہ ہم تجھ سے تیرے روئے انور کے اس نور کے صدقے سوال کرتے ہیں جس نے زمین و آسمان کو روشن کر دیا، تو ہمارے وطن امارات، ہمارے وطن متحدہ عرب امارات کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اپنی پناہ اور مضبوط حصار عطا فرما۔ اے قوت والے، اے طاقت والے اللہ، یا اللہ ظالموں کے ظلم و ستم سے، حاسدوں کے شر و حسد سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی شر انگیزیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کافی ہے، تو بہترین کارساز ہے۔ یا اللہ جب کسی چیز کو تیری نگہبانی میں دے دیا جاتا ہے تو اس کی حفاظت فرماتا ہے، تو اے رب کریم ہم اس سرزمین متحدہ عرب امارات کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں، اسے اپنی ضمان و امان میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ وطن عزیز کی بہادر فوجوں کی حفاظت فرما، ان کو قوت و مضبوطی عطا فرما، ان کے حوصلے بلند فرما، ان کے نشانے بر ہدف فرما، دشمنوں پر انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے، ہر سمت سے ان کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو، سب کو صحت و سلامتی اور حفظ و امان عطا فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔